حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا عرس، بھارت نے 400 پاکستانی زائرین کے ویزے روک لیے، صرف 100 پاکستانیوں کو ویزا جاری۔ عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے۔ پاکستانی زائرین کل واہگہ کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے۔ تربت میں مسافر بس میں دھماکہ، 4 افراد جام بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے مسافر بس کراچی سے تربت جا رہی تھی۔ دھماکے کے بعد بس اور ایک گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ سابق ایس ایس پی گوادر کی گاڑی بھی دھماکے کی زد میں آئی۔ سابق پولیس افسر زہیب محسن اور اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی مذمت، کہا دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ کرم میں شرپسندوں کا امن کی کوششوں پر وار، کرم کے علاقے بگن میں ضلع انتظامیہ کی گاڑی پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اور 3 محافظ زخمی۔ جاوید اللہ محسود اور زخمی محافظ سی ایم ایچ ٹل سے بذریعہ ہیلی کاپٹر پشاور منتقل۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ڈی سی کی حالت خطرے سے باہر ہے، واقعہ معمولی ہے، حالات قابو میں ہیں، سیکیورٹی ادارے الرٹ رہیں۔ اور پاکستانی سوشل میڈیا یوزرز کی ایلان مسک سے سٹار لنک پاکستان میں لانچ کرنے کی درخواست۔ ایلان مسک کا ایکس پر جواب، لکھا پاکستانی حکومت کی منظوری کا انتظار ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومت اور سٹار لنک میں بات چیت کی تصدیق کر دی، کہا سٹار لنک کے لیے تکنیکی ضروریات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آئی ٹی کی وزیر بھی سٹار لنک سے معاہدے کے لیے پرامید۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے سرکاری قافلے پر حملے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا کرم امن معاہدے کے بعد اس طرح کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی مذموم لیکن ناکام کوشش ہے۔ فائرنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کچھ شرپسند عناصر کرم میں امن نہیں چاہتے۔ حکومت اور علاقے کے لوگ مل کر ایسے عزائم ناکام بنائیں گے۔ اس واقعے سے امن بحال کرنے کی کوششیں متاثر نہیں ہوگی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ حملے میں ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ امدادی قافلے پر فائرنگ صوبائی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ کی مذمت، صدر آصف زرداری کا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور، کہا شرپسند عناصر عوام کے دشمن ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، عوام ان کے مذموم مقاصد کامیاب نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو اور گورنر سندھ کی جانب سے بھی مذمت کی گئی۔ ہمیں دہشت گردی کی نئی جنگ کا سامنا ہے، پچھلی حکومت جاتے ہوئے دہشت گردوں کو دوبارہ گھسا کر گئی۔ ہم کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری قربانیاں رائیگاں چلی جائے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا سیاسی لانگ مارچ کا وقت ختم، اب اکنامک لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ کہا ہم ایسی حکومت ہے جس کا بونچی ایجنڈا ہے، چاہتے ہیں ملک کا پولیٹیکل ٹیمپریچر ٹھنڈا رہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے ممکنہ فیصلے پر مشاورت کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل پر بریفنگ دی جائے گی۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ مذاکراتی کمیٹی کی پیر یا منگل تک ملاقات کرائی جائے گی۔ کمیٹی مطالبات سے متعلق بانی سے مشاورت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان ہے۔ جیل میں ملاقات کے لیے تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ جیل پر کنٹرول وفاقی حکومت کا ہے، ملاقات کے اگلے دن سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے پر اب بھی قائم ہے، گفتگو کے ذریعے ہی گنجائش نکالنا چاہیں گے، مڈ ٹرم انتخابات کی بات بھی ہو سکتی ہے اور دیگر آپشنز پر بھی۔ 31 جنوری تک بریک تھرو نہیں ہوتا تو واضح ہو جائے گا غلطی کس کی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا، یقین ہے یہ کیس اپیل میں اڑ جائے گا۔ کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، پیر عمران شاہ کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ توقیر شاہ، شیخ آفتاب، سعید وسیم، طلال چودھری اور سردار یوسف کی بھی شمولیت متوقع۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے وزراء 9 اور 10 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ اگر پی تک جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تقرری کا مسئلہ حل نہ ہوا تو توہین عدالت کر کے تقرری کر دوں گا، پھر آ کر مجھے سزا دے دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، کہتے ہیں ملک کا سب سے بڑا جناح اسپتال ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بغیر چل رہا ہے، معاملہ عدالت میں ہے جہاں 2 ماہ سے سماعت نہیں ہوئی۔ اندرون سندھ 80% طلباء کو پاس، کراچی میں 70% کو فیل کیا گیا تاکہ یہاں کی درسگاہوں میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور شکارپور کے بھائیوں کو داخلہ ملے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ میں 16 سال سے کرپٹ ترین حکمرانی ہے، کوٹا سسٹم سے دل نہیں بھرا تو اب کراچی امتحانی بورڈز کے ذریعے تعلیمی معیار کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں کہ نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلاشنکوف تھمانے والوں کا تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے۔ آج کے نوجوان باشعور ہیں، آپ کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ کراچی انٹرمیڈیٹ کے نتائج پر طلبہ کو تحفظات، چیئرمین انٹر بورڈ نے معاملے پر انکوائری کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 1 ماہ میں طلبہ کی شکایات کا ازالہ کرے گی۔ چیئرمین انٹر بورڈ شرف علی شاہ کا کہنا ہے کمیٹی غیر جانبداری سے کام کرے گی، طلبہ تحفظات اور تجاویز انٹر بورڈ میں جمع کرائیں۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، حکومت کاروبار کو سہولت سے متعلق ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر اجلاس سے خطاب، کہا پاکستانی صنعتوں کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ ایس ایم ایز کی ترقی سے متعلق وفاق اور تمام صوبوں کو مکمل مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے صبرا اے این پی ایمل ولی خان کی ملاقات، مگن میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا حملہ بزدل دشمن کی سوچی سمجھی سازش ہے، سیکیورٹی فورسز اور امن جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کی قدر کرتے ہیں۔ پشاور میں اپیکس کمیٹی اجلاس میں امن یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے خارجی دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو سراہا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایمل ولی خان نے کہا شہداء نے اپنے لہو سے امن کی آبیاری کی، پاکستان کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں۔ جنوبی افریقہ نے بیٹنگ کے بعد باؤلنگ میں بھی ٹیم پاکستان کو اڑا کر رکھ دیا۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے دوسرے دن کے اختتام پر پاکستان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ شان مسعود، کامران غلام بارہ اور سعود شکیل بغیر کوئی رن بنائے چلتے بنے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کی مزاحمت۔ پاکستان کو جنوبی افریقہ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 551 رنز درکار۔ پروٹیاس نے اپنی پہلی اننگز میں رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا، 615 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ رائن ریکلٹن کی 259 رنز کی ریکارڈ اننگز۔ کپتان باوما اور ویرینا نے بھی سینچریاں بنائیں۔ محمد عباس اور سلمان آغا 3-3، خرم شہزاد اور میر حمزہ 2-2 وکٹیں حاصل کر سکے۔ ماسٹر اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ سائم ایوب کے دائیں ٹخنے میں فریکچر، 6 ہفتے تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ قومی اوپنر جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔ ایم آر آئی میں فریکچر کی تصدیق۔ سائم میچ ختم ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کے ساتھ وطن واپس آئیں گے۔ کہیں بارش تو کہیں برف باری، ملک بھر میں سردی کو ٹاپ کیئر لگ گیا۔ ضلع کرم میں پہلی برف باری، پاڑا چنار کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی چترال میں وقفے وقفے سے بارش اور برف باری، لواری ٹاپ پر 15 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی۔ جنوبی وزیرستان اور وادی تیرا میں برف باری، مالم جبہ میں برف باری کے بعد سیاحوں کا رش لگ گیا۔ زیارت میں موسم سرما کی پہلی برف باری، موسم مزید سرد ہو گیا، درخت اور پہاڑ برف سے ڈھک گئے، قدرتی مناظر مزید نکھر گئے۔ مستونگ میں بھی برف باری نے پہاڑوں کو سفید کر دیا۔ کراچی میں رات گئے ہلکی بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ کراچی سی ٹی ڈی کے ڈاکو اہلکاروں کی بڑی واردات، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں شہری سے 13 کروڑ لوٹنے والے اہلکار عدالت میں پیش۔ ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا سی ٹی ڈی اہلکار محمد عمر نے دیگر ملزمان کے ساتھ ارسلان ملک کو اغوا کیا، ملزمان سے 4 کروڑ روپے برآمد کر لیے۔ سی آئی اے ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی انٹیلیجنس کے افسران کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر تفتیش کا فیصلہ کیا گیا۔ انٹیلیجنس افسر راجہ بشیر سے تفتیش کی جائے گی۔
سی پیک میں تعینات ایک ڈی ایس پی سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ گزشتہ 10 سال کے دوران بے روزگاری کی شرح 1.5% سے بڑھ کر 7% تک پہنچ گئی۔ وزارت منصوبہ بندی کا کہنا ہے پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے۔ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے سالانہ 15 لاکھ نوکریوں کی ضرورت ہے۔ ہر سال آبادی میں 50 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے جو ملکی معیشت کے لیے بوجھ ہے۔ آبادی کنٹرول کیے بغیر غربت، صحت اور تعلیمی سہولتوں کو بہتر کرنا مشکل ہے۔ خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں تمام درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان نیول اکیڈمی میں باکسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت اللہ کے فضل سے دن بدن مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں بلکہ بے دخلی، نسل کشی اور تباہی کی مہم ہے۔ یہ سوچے سمجھے اقدامات ہیں جن کا مقصد ایک پوری قوم کو اس کے وطن سے مٹانا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے دفاع کے لیے متحد ہو۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی عالمی برادری سے اپیل۔ کہا ہم تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیا یہ کونسل اپنی ذمہ داری نبھائے گی یا اس المیے سے منہ موڑ لے گی۔ فلسطینی عوام اس کونسل سے امید ہے، انصاف اور امن کے وعدے کی توقع رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں رات بھر بمباری، 24 گھنٹے میں 73 فلسطینی شہید۔ 2 روز میں اب تک 150 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ خان یونس میں گاڑی پر حملے میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں 3 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ دیر البلح میں سیونی فورسز کا خیموں پر حملہ، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کا وفد دوحہ پہنچ گیا۔ حماس کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہیں لیکن مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہش منی کیس میں سزا سنانے کے لیے عدالت نے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق عدالت کا ٹرمپ کو 10 جنوری کو ذاتی طور پر یا آن لائن حاضر ہونے کا حکم۔ جج کا کہنا ہے ٹرمپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ صدارتی استثناء کی استدعا مسترد ہونے پر ٹرمپ فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی ٹیمی بروکس کو امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مقرر کر دیا۔ سڈنی ٹیسٹ دوسرے ہی دن دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ بھارت کا شاندار کم بیک، پہلے اننگز میں آسٹریلیا کو 181 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ بھارت نے دن کے اختتام پر 145 رنز کی برتری بھی حاصل کر لی۔ رشبھ پنت نے 29 گیندوں پر 50 جڑ دی۔ اور کراچی کی پہچان، ساکنان شہر عقائد کے 30ویں عالمی مشاعرے کی تیاریاں۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے معروف شاعر اپنا کلام پیش کریں۔